جی ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ابھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. آبویسلی پاکستان کا کیس بہت اسٹرانگ ہے, لیکن بات یہی ہے کہ ہماری امیدیں انہی عالمی فورمز سے ہیں جنہوں نے, ہم نے دیکھا ہے کہ فرانس کے خلاف بھی بہت ساری قراردادیں منظور کی, ان کے جو اقدامات سے کنڈیم کیا, لیکن وہاں بھی صورتحال جو ہے وہیں کی وہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا مدعا وہاں پہ اس طرح سے ایکسیپٹ ہو سکے گا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو فارن ریلیشنز پہ اور ڈپلومیسی پہ بڑے اچھے پوائنٹ دیے ہیں, اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے اور فارن آفس جو ہے اس کو بڑا اسٹرکٹلی ان کو فالو کرنا چاہیے. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں جو ملٹری آپریشنز ہوا ہے, یہ جو انہوں نے آئی وڈ کال اٹ اے 5 days وار جو انہوں نے لانچ کی ہے, اس کے بارے میں بات کروں. بیسیکلی یہ ایک ریپلیکا تھا 67 عرب اسرائیل وار آف 1967 known as 6 days war, جس میں اسرائیل نے ایئر سٹرائکس کی, اور ایئر سٹرائک کی اس آبجیکٹو کے ساتھ کہ ایجپشنز کی جو کمپلیٹ ایئر فورس ہے اس کو الٹیمیٹلی انہوں نے گراؤنڈ کر دیا, اور ایجپشنز کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا ٹو سبمٹ ٹو اسرائیلز ڈیزائر اینڈ ول. یہ بھی اس کا ایگزیکٹلی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے یہی فالو کیا ہے, لیکن اسرائیل کی جو انڈیا کی جو ملٹری اسٹریٹجی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے اس سے پہلے کارگل کے بعد اور 2002 میں اٹ از آؤٹ ڈیٹڈ ناؤ, انہوں نے ایک دیکھ لیا تھا کہ ٹوٹل فورسز کو بلڈ ان کر کے اور بارڈرز پہ لا کے اور آل آؤٹ وار کا جو سینیریو ہے اس میں بہت تباہی ہوگی, بیکاز دونوں سائڈوں پہ فورسز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ بہت زیادہ ہیومن لاسز ہوں گے, ڈسٹرکشن ہوگی. آئی ایم ٹاکنگ آف مائنس نیوکلیئر کو کنونشنل وارفیئر کی بات کر رہا ہوں. تو واٹ دے پرابلی دے تھاٹ, جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ان کو ایئر فورس سے اسٹرائک کریں گے, ان کے ٹارگٹس کو گراؤنڈ کریں گے اور ڈرونز کے ساتھ بھی کریں گے, اور جب کسی نیشن کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور ملٹری لیڈرشپ کی ول ٹو فائٹ بریک ہو جائے تو وہ گریجولی سبمٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ ان 4 days 5 days آئی کال اٹ اے 5 days وار, ان 5 days وار انڈیا نے یہ ریئلائز کیا کہ اسپیشلی جب ان کے رافیل وغیرہ ایئر کرافٹ جو ڈسٹرائے ہوئے, تو ان کو یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ ہم اپنے جو ملٹری آبجیکٹو سیٹ کیے ہیں اس ایئر کمپین کے وہ تو اچیو نہیں ہو رہے بلکہ ریورسز ہو رہے ہیں. تو انہوں نے فردر لاسز سے بچنے کے لیے پھر وہ جو ڈپلومیسی آئی اور ٹرمپ کے آیا, انہوں نے اس کو سیز فائر کر دیا. اینڈ آئی وڈ اپریشیٹ پاکستان ایئر فورس کہ پاکستان ایئر فورس اتنے اچھے طریقے سے لڑی ہے کہ ود ان 5 days انہوں نے انڈیا کی جو ایئر پوٹینشیلز ہیں جو کہ پاکستان سے ڈبل ہیں اس کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا. اور اسپیشلی جو رافیل ہے, رافیل جو ہے وہ اٹ از ویری ایکسپینسو ایئر کرافٹ, اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایئر کرافٹ, لیکن چائنیز JF-10 اور JF تھنڈر نے جس طرح اس کو کاؤنٹر کیا ہے, ابھی اتنے ریسرچ آرگنائزیشن ہیں وہ انہوں نے ریسرچ شروع کر دی ہیں, دے آر انویسٹیگیٹنگ کہ ہاؤ کم چائنیز JF تھنڈر جو ہے اس نے رافیل کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا ہے. اٹ از امٹیریل کہ 3 رافیل گرے ہیں یا 1 رافیل گرا ہے. جو لیسن لرنڈ ہے کو رافیل کی ٹیکنالوجی, رافیل کی جو ملٹری پوٹینشیل ہیں وہ چائنیز کے JF تھنڈر کے مقابلے میں بالکل میزریبلی فیل ہوئے. بھائی صاحب یہ چیز جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ بھی بتا رہی ہیں, رافیل کے شیئرز گرے اور جو چائنیز کمپنی ہے جو جہاز بناتی ہے اس کے شیئرز اوپر چلے گئے. ہاں بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آئی کال اٹ اے 5 days وار, اینڈ اٹ از اے 5 days وار although Egypt is very dear to be, بٹ انڈیا کو آلموسٹ ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے جو کہ ایجپٹ کے ساتھ 1967 میں ہوا تھا. اور انڈیا ول نیڈ, انڈیا کو ابھی ہوش. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑے سے میں اس میں اسٹریٹجی پہ بات کروں گا. دیکھیں وی ہیو لمیٹڈ ایریا ٹو ڈیفینڈ, وی ڈونٹ ہیو ٹو میچ ایئر کرافٹ ود ایئر کرافٹ.
انڈیا ہیز اے ہیوج میس آف لینڈ, Yes. اور ان کو اگر یہ کچھ لوگ ہمارے جو ہے نا وہ جب ملٹری بیلنس دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس فورسز زیادہ ہیں, ان کے پاس ایئر رقبہ کرافٹ بھی زیادہ زیادہ ہے, ہے. ان کے پاس نیوی زیادہ ہے. جی ہاں, لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ نیوکلیر ڈیٹرس از ان پلیس, اور پرابلی جو ریسرچ پیپرز میں آتا ہے, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اس میں وی آر سلائٹلی بیٹر آف ان نیوکلیر ڈیٹرس. اچھا نواز صاحب جو آپ باتیں کریں اگر وہ انڈیا کو سمجھ آ جائے نا تو اور کیا چاہیے. یہ جو انزلہ اب آپ, اور انزلہ میں ایک بات یہ دیکھ رہا تھا اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں, بہت دیر تک ہمارے معصوم شہریوں میں جو پاکستانی ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, ہمارے اندر یہ تاثر تھا کہ چلے مودی جو سرکار ہے اس میں نفرت ہوگی پاکستان کے لیے, چلے آرمی میں ہوگی نفرت, لیکن عام شہر میں شاید اتنا نہیں ہوگی. لیکن یہ جو اب ہم تھا یہ بھی انزلہ اس بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے یہ ختم ہوا ہے کہ وہاں پہ انڈیا میں عام لوگ جو ہیں وہ بھی اینٹی جو پاکستان سینٹیمنٹ ہے اسے بھرے ہوئے تھے, اور بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ وہاں کا رول رہا ہے ساری صورت میں جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک ون لائنر دے لوں. جی پلیز پلیز. انڈیا ٹوڈے پہ آج جو نیوز آئٹم لگی ہے انہوں نے اس میں بڑا پرٹیننٹ انگلش کا سینٹینس استعمال کیا ہے, پاکستان ہیز سنیچڈ دی وکٹری فرام انڈیاز ماؤتھ. ایکچوئل بات ہے, ایکوریٹ بات ہے. پاکستان جو ہاں پاکستان ہیز سنیچڈ دی وکٹری فرام انڈیاز ماؤتھ اینڈ فورس دیم انٹو اے ڈیفیٹ. بالکل, یعنی پاکستان نے انڈیا کے منہ سے جو مطلب دیکھیں ان کے ملٹری پوٹینشیل کے حساب سے پاکستان نے ان کے منہ سے جو ہے وہ کامیابی چھین لی ہے اور ڈیفیٹ دے دی. اور یہ کس نے کہا ہے مجھے ابھی آئی ایم جسٹ فارگیٹنگ دی نیم. ہی از اے دیئر مطلب ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری پرومیننٹ نیشنل سیکورٹی اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ. ٹھیک ہے, شاہزاد شیما صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہزاد صاحبہ یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا, وہ گفتگو آپ نے سنی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالمی طاقتیں اب اس چیز کو تسلیم کر رہی ہیں اور انہیں کرنا پڑے گا کہ پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور ہمیں اس سے ٹکرانے کی ابھی فی الحال جرت نہیں کرنی چاہیے, اور جو پیچھے چینی ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے اور وہی رول کر رہی ہے ابھی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ابھی دنیا میں موجود ہیں اس میں اپر ہینڈ جو ہے وہ پاکستان کا ہے. اس پہ باقاعدہ ریسرچ پیپر تو لکھے جائیں گے ہی اور ٹیکسٹ بک کا حصہ بھی بنے گا, لیکن ابھی تک جتنا میں سرچ کر پا رہی ہوں اس پہ ڈیفنس اینالسٹ وی لاگس بنا رہے ہیں اور بہت انفارمیٹیو اور بہت ڈیٹیل میں جا کے. بالکل. تو جو گلوبل نارتھ کا ویسٹرن جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کے اندر تھرتھلی باقاعدہ مچی ہوئی ہے, اور وہ تھرتھلی امن یا جنگ کی پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے, وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہے. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو چائنیز ایئر کرافٹ ہیں یا جو اور باقی آرسنل ہیں وہ پرائس کا بہت ڈیفرنس ہے, اور اس کو ایک ڈیفنس اینالسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ ملٹری اس میں اس وقت یہ جو کیا انہوں نے ایک اے آئی بنایا تھا جس کا کیا نام ہے, ڈیپ سیک موومنٹ ہے. یہ چائنا نے ڈیپ سیک بنا کر چیٹ جی پی ٹی کے سامنے ایک پہاڑ کھڑا کیا جو کہ فری ہے, جو کہ سستا ہے, کوڑیوں کے دام جو ہے اس کمپیریزن میں انہوں نے بنایا ہے. تو اس حساب سے آپ رافیل کے پیسے دیکھیں تو گلوبل مارکیٹ میں آپ اسی چائنیز جو ہے اس سے 10,000 گنا بیٹر ورژن کا آپ دیکھ لیں. شاہد صاحب اس کے ساتھ ساتھ جتنا تیاری اچھے ہیں اتنا ہی ہمارے جو جہاز اڑانے والے ہمارے پائلٹس ہیں ان کا پروفیشنلزم اور ان کا کنٹرول بڑا زبردست ہے. ٹریننگ اور سارا ہمارے پاس اس کی جو سسٹینڈ اس کی سپلائی اور سارا جو پارٹس ہیں وہ سارا کچھ اکٹھا ہی ہوتا ہے. جنگ ایک بہت زیادہ ایک ہولسٹک سا ہر چیز کے کمپوننٹس ہوتے ہیں, لیکن اب ہم اس وقت یہ بات کریں کہ گلوبل سینیریو میں کیسا دیکھا جا رہا ہے. تو گلوبل سینیریو میں جو ملٹری انڈسٹریل جو سینیریو ہے اس کے اندر اچھی خاصی یہ چیز آ گئی ہے کہ چائنیز جو چیزیں ہیں وہ ٹیسٹ ہو گئی ہیں, اور وہ اس پر ایک میم بھی میں دیکھ رہی تھی کہ اب فرانس کہہ رہا ہے کہ رافیل جو ہیں وہ آپ ہم سے فری لے لیں اور اپنے پائلٹ سے وہ بھی اڑوا لیں تاکہ ان کی بھی مارکیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو پوائنٹ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ اڑانے والا تو بہرحال بہت اس میں امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر ہم میٹیریل سینس میں دیکھیں تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک مومنٹ ہے ہسٹری کا کہ چائنا کی ایک اور وکٹری اس نے اپنی اسٹیبلش کر لی ہے کہ اس مارکیٹ میں اس فیئر میں بھی میری